نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. آج کے اس اجتماع میں اظہار خیال کے لیے میں نے سورہ فتح کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی. سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9. ان 2 مبارک آیات کے حوالے سے آج کے خطاب میں جو ایک اہم بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی تکریم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا ادب اور ہر نسبت کی تعظیم بڑی عزیز اور بڑی مقبول ہے. ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منانا، ایک ہے اس میلاد پاک کے مہینے یعنی ماہ ربیع الاول کا احترام کرنا، اس میں خوشیاں منانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت پر اللہ کے حضور شکر بجانا. آج آپ جو پروگرام سن رہے ہیں اس کا عنوان ہے استقبال ماہ ربیع الاول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ماہ میلاد ہے اس کے استقبال کے لیے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. استقبال اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی آمد کی غیر معمولی خوشی ہوتی. یہ مہینہ ربیع الاول کا، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ایک نسبت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کوئی نسبت ہو تو اس نسبت کی بنا پر اس شے کی بھی قدر کرنا، اس کی بھی عزت کرنا اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور استقبال کرنا، کیا یہ عمل بھی ایمان میں کوئی درجہ رکھتا ہے یا نہیں؟ آپ بات کو سمجھ گئے؟ آج کی گفتگو کا موضوع یہ نکتہ ہے. آج اس مادی دور میں جو وقت آگے گزرتا جا رہا ہے، اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے. ہماری زندگیاں نفسانیت سے اور مادیت سے معمور ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. روحانی قدریں اور ان کا احترام جو آج سے 25 30 40 سال پہلے تھا وہ آج دکھائی نہیں دیتا. حتیٰ کہ ایمانی اور روحانی قدروں کا جو احترام آج سے 10-15 سال پہلے تھا وہ آج دکھائی نہیں دیتا. پچھلے چند سالوں میں ایمانی اور روحانی زندگی میں اتنا بحران آیا ہے کہ وہ اس سے قبل آدھی صدی میں بھی اس قدر نہیں آیا تھا. نصف صدی میں بھی
ایمانی اور روحانی زندگی میں اتنا بحران آیا ہے اور اتنا ابتلا آیا ہے کہ پچھلی آدھی صدی کو اگر پورا دیکھیں تو اس میں اتنا بحران نہیں تھا۔ ہماری زندگی مجموعی طور پہ نفسا نفسی کی لپیٹ میں ہوتی جا رہی ہے۔ قیامت کا سما جو نفسا نفسی کا ہوگا وہ آج زندگی میں پیدا ہو گیا ہے۔ مفادات کی دوڑ ہے، حرص اور لالچ کی دوڑ ہے، دنیا طلبی کی دوڑ ہے، زر پرستی کی دوڑ ہے، اور اس دنیا کی دوڑ نے ایمان کو، روحانیت کو، اخلاق کو، روحانی قدروں کو، عقیدے کو، تمام روحانی نسبتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایمان کے چراغ بجھتے دکھائی دے رہے ہیں اس دور میں۔ فتنوں کا غلبہ ہے، افتراق و انتشار کا غلبہ ہے، مادہ پرستی اور دنیا پرستی کا غلبہ ہے، اور دین سے فقط ایک رسمی سا تعلق باقی رہتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ان حالات میں، اس پرفتن دور میں دین کی قدروں کا بچانا اور ایمان کے چراغوں کا بجھنے سے بچانا، ان کی لو کو تیز کرنے کے لیے پھر محنت کرنا، لوگوں کو ایمانی اور روحانی قدروں کی یاد دلا کر اس شاہراہ ایمان کی طرف بلانا، گامزن کرنا، اور اسلامی زندگی کے ماحول کو مادیت سے پاک کر کے پھر روحانیت کا نور اس کے اندر پیدا کرنا، یہ اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس ایمانی جہاد میں شریک کر لے۔ پھر ہر کام کے کرنے کے کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس کام کے لیے ماحول بھی سازگار ہوتا۔ یوں تو پورے ملک کا ماحول بے چینی کا، اضطراب کا، بے اطمینانی کا، بے اعتمادی کا، نفسا نفسی کا ماحول ہے، مگر یہ دعوت حق ہر وقت جاری رہنی چاہیے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ماہ میلاد مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ہمیں نصیب ہوتا رہتا ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں رہی۔ جو چیز فراوانی سے ملے اس کی قدر نہیں رہتی۔ جو ہر وقت صحت مند رہتا ہو اسے صحت کی قدر نہیں ہوتی، صحت کی قدر بیماروں کو ہوتی۔ جسے ٹھنڈا پانی مشروب ملتا رہتا ہو اسے اللہ کی اس نعمت کی، پانی کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر پیاسوں کو ہوتی۔ والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہر وقت رہتا ہو انہیں والدین کی قدر نہیں ہوتی۔ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ الغرض دنیا کی کسی نعمت کا تصور کر لیں، انسان اللہ پاک نے فرمایا کہ ناشکرا پیدا ہوا ہے فطری اعتبار سے۔ جو نعمت اسے میسر ہے وہ اس کے لیے ناقدرہ ہے۔ جب نعمت اس سے چھن جاتی ہے تب اسے اس کی قدر کا احساس ہو۔ اور ہم تو ویسے بھی ہیں بھی عرصوں والے لوگ۔ عرصوں کا مطلب یہ ہے کہ جب نعمت چلی جائے، وفات پا جائیں تو پھر وفات کے بعد ہم مانتے ہیں۔ ہم زندگی میں تو ماننے والے لوگ ہی نہیں، ہم تو وفات کے بعد مانتے ہیں، پھر عرس شروع کرتے ہیں۔ یعنی نعمت جب تک موجود ہوتی ہے ہم ناقدری کرتے ہیں، جب رخصت ہو جاتی ہے ہم اس کا احساس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ میلاد
یہ اس کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور میں اسے خوش نصیبی قرار دے رہا ہوں کہ یہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اس کی آمد کی قدر کریں، اور اس کی ایک رات بھی آقا کے میلاد پاک کی خوشیوں سے خالی نہ جانے۔ یہ استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل یہ پیغام دیتا ہے۔ اب میں اس کی قرآنی اور اسلامی اہمیت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مادی دور میں نے عرض کیا کہ قدریں نظر انداز ہو رہی ہیں۔ ایک باریک سا فرق ہے، ایک عمل میں دو پہلو ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہے نماز کا عمل اور ایک ہے نماز کے اندر کی کیفیت۔ عمل تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، پاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے یا مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعتیں پڑھیں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، قعود کیا، نماز کے اندر تسبیحات اور قرات قرآن مجید جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ پڑھا، نماز کا عمل مکمل ہو گیا، سلام پھیرا، نماز مکمل ہو گئی۔ یہ نماز کا عمل ہے، اور اس کو نماز کا ظاہر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ نماز کا ظاہر ہے، ہر وہ شے جو نظر آتی وہ ظاہر ہے۔ اب اسی نماز کا ایک باطن ہے۔ یہ نماز کا ظاہر، نماز کے عمل کا ظاہری حصہ ہم میں سے ہر کوئی جسے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو ادا کرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ نماز کی توفیق دے تو اس کے ظاہری عمل کو قائم رکھنا مشکل نہیں، ہر کوئی کرتا۔ مسئلہ ظاہری عمل کو برقرار رکھنے کا نہیں، اس کے لیے جسے نماز پڑھنے کی توفیق ہے، اور جسے پڑھنے کی بھی توفیق نہیں اسے چاہیے کہ اللہ پاک سے اس کی توفیق طلب کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز کے باطن کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آج امت مسلمہ ظاہراً آج بھی مسلمان نظر آ رہی ہے، ہم دیکھنے میں مسلمان دکھائی دے رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا باطناً بھی ہم مسلمان رہ گئے؟ ہمارا دل، ہماری روح، ہماری اندر کی کیفیتیں بھی کیا مسلمان رہ گئی؟ یہ ظاہر اور باطن کے فرق کو سمجھنے سے متعلق ہے یہ بات۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم میں سے ہر شخص مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا، مگر اس نماز پڑھنے والے کی پریشانی یہ ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں مگر نماز میں جی نہیں لگتا۔ یہ جو نماز کے اندر جی کے لگنے اور نہ لگنے کا مسئلہ ہے، یہ نماز کا باطن ہے، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھ ہو تو سجائی دیتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، مگر پڑھنے والے کو سجائی دیتا ہے کہ میرا جسم ایک لاش کی مانند مصلی پر کھڑا اور میرا چہرہ قبلہ رخ ہے، مگر میرا دل تو کسی اور رخ کی طرف ہے، دماغ کسی اور سمت ہے، تصورات اور تخیلات کچھ اور ہیں، زبان سے کچھ اور پڑھ رہا ہوں، دل سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، چہرہ کعبہ کی طرف ہے، دھیان کسی اور طرف ہے، اور ساری نماز پڑھی گئی اور پتہ ہی نہیں کہ بس وہ کس طرح گزر گئی۔ تو گویا نماز کا ظاہر برقرار رہا، باطن خالی ہے، باطن خالی ہو گئے۔ اب نماز کے 2 اثر تھے، کتنے اثر تھے یاد رکھیں۔ ایک تھا نماز کا اثر ثواب، ایک اس کا اثر ہے نور۔ جس نے ظاہری عمل پورا کر لیا اس کو ثواب تو مل گیا، ثواب تو بھائی حساب کتاب کی بات ہے، اس میں زیادہ دلچسپی انہی کو ہوگی جو مذہبی بنیے ہیں، جو مذہبی، جو حساب کتاب کے چکر میں رہتے ہیں
کتنا ثواب پورا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، وہ جو حساب کتاب پورا کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کچھ بتائیں گے یہ کر لو اتنا ثواب ہو جاتا ہے، یہ کر لو اتنا ثواب ہو جاتا ہے. یہ بنیوں کا مزاج دین میں داخل ہو گیا. گویا ان کو غرض بس وہ حساب و کتاب سے ہے، عمل ہو گیا ثواب لکھا جائے، مگر انہیں احساس نہیں کہ میری نماز اندر سے مر گئی، میرا من نماز سے خالی ہو گیا. ارے تیرے حساب کتاب کی تختی پر تو نماز لکھی گئی، کبھی من میں ڈوب اور دیکھ تیرے دل پر بھی نماز نقش ہوئی یا نہیں، تیری روح کی تختی پر بھی نقش ہوئی یا نہیں. کبھی سوچ کہ تیرا چہرہ کعبے کی طرف رہا، کاش بندے تیرا دل رب کعبہ کی طرف ہوتا. تو نے وضو کر لیا، کپڑے پہن لیے، غسل کر لیا، جسم کو پاک صاف کر لیا، بندے سوچ کاش تیری روح بھی کبھی پاک ہو جاتی. تیری زبان الحمدللہ رب العالمین جیسے پاک کلمات کہتی رہی، کبھی تو نے سوچا کہ کاش نماز تیرے دل کو بھی زبان دے دے، زبان قرآن پڑھے اور دل قرآن والے سے کلام کرے. یہ جو اندر کی کیفیت ہے اس کو نماز کا باطن کہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں وہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہم نماز کی لاشیں اٹھائے پھرتے ہیں، لاشیں اٹھائے پھرتے ہیں، ثواب حساب کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، مگر نور اس اندر کی نماز سے پیدا ہونا تھا جس میں دل بھی رب کعبہ کی طرف ہو جاتا. اب چونکہ اندر موت آ گئی ہے اس لیے نور پیدا نہیں ہو رہا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بس یہ میں نے ایک مثال دی ظاہر اور باطن کو سمجھانے کے لیے. اسی طرح عمل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جب ایک مسلمان کا امتی کا ہوتا ہے، وہ نبی پر ایمان لاتا ہے، ایمان لاتا ہے تو ایمان اس سے تقاضے کرتا، دو تقاضے کرتا. میں نے جو مثال نماز کی دی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں. اب میں تعلق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے رہا ہوں. جب ایک شخص ایمان لاتا ہے اللہ کے نبی پر، کلمہ پڑھتا ہے، اس تعلق سے اس کو تقاضے پیدا ہوتے. ایک تقاضا ایمان لانے کا پیدا ہوتا ہے کہ جس رسول پر ایمان لایا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، اب اس کے حکم پر عمل کرے، اس کے حکم پر عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، حلال اور حرام کا فرق کرے، سنت پہ عمل کرے، شریعت پر عمل کرے. تو ایک تقاضا مسلمان کا یہ ہے کہ وہ نبی کی شریعت اور سنت پر عمل کرے. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ دین کا ظاہر ہے. جیسے نماز کا ایک ظاہر تھا نا، تو عمل کرنا یہ دین کا ظاہر ہے، کیونکہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کون ہے اور مسلمان کون نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا. حدیث پاک. تو عمل کرنا اس سے دین کا ظاہر معلوم ہوتا ہے، یہ ایک تقاضا. اور دوسرا تقاضا باطن ہے. اب میں دو حدیثیں اس باب میں سناتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس دین کی پیروی نہ کرے، اس شریعت اور حکم کی پیروی نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں اپنے ساتھ لایا.
گویا جو دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے اور جو شریعت آقا لائے ہیں اور جو سنت آقا نے ہمیں عطا کی ہے، جب تک کوئی اس پر عمل نہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کا ظاہر ہے، بولیے دین کا، یہ ایک حدیث ہوئی۔ اب دوسری حدیث نے دین کا باطن بیان کیا، عمل دین کا ظاہر ہوا، اور ایک اس کا باطن ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی الفاظ میں بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور پوری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ بات سمجھنے والی، اپنے والدین سے ایک محبت کا معیار ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد سے ایک محبت کا معیار ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی لوگوں کی محبت ہوتی ہے، کسی کی کسی سے، کسی کی کسی سے، طرح طرح کے محبوب بنائے جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کے محبوب اس زمرے میں آ گئے، والدین بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، اور سارے لوگ جن سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی وہ اس باب میں آ گئے۔ فرمایا دنیا میں جتنے انسان ہیں، ماں باپ اور اولاد سمیت، جب تک سب سے بڑھ کر محبت میری ذات سے نہ کرے، اس وقت تک وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب چھوٹی سی بات میں یہاں سمجھا دوں، کہنے کو ہم میں سے ہر شخص کہے گا کہ ہم تو بھی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر شخص کہے گا مسلمان ہے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر اس طرح یہ بات کھری نہیں ہے، اس بات میں گھپلا ہے۔ بولیے اس بات میں گھپلا ہے، گڑبڑ ہے۔ اس کو ذرا کھڑا کرنے کے لیے ایک دو باتوں سے بات صاف نکھر کے آ جائے گی۔ اولاد سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ہو، چھوٹی بیٹی ہو، اس کی محبت کی کیفیت کا اندازہ کر لیں، اور پھر وہ تکلیف میں ہو تو دیکھیں کہ دل پر کیا بیتتی۔ یہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں باہر گیا ہوا ہو، آپ کا بیٹا، بیٹی، اولاد، یا آپ اولاد ہیں تو آپ کے والدین میں سے ایک سفر پہ ہوں، اور یہ اچانک خبر مل جائے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوں، اور ان کی حالت بڑی نازک ہے، اسپتال لے گئے، کچھ خبر نہیں کیا ہو، اس کے بعد آپ بتا دیجئے کہ آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ وہ جو ماں باپ سے اور اولاد سے محبت ہے، وہ محبت اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اور وہ محبت کیا اثرات پیدا کرتی۔ آپ کا جینا دو پر ہو جائے گا، چین لٹ جائے گا، سکون، راحت اور آرام ختم ہو جائے گا، اور آپ سب کچھ لٹا دیں گے جب تک وہ والدین یا اولاد میں سے اس کی خیر کی خبر نہ آئے، یا اس کی خیریت اور صحت اور سلامتی کے انجام تک آپ پہنچ نہ جائیں، سب کچھ لٹا دیں۔ کسی کے جوان بیٹے کو خدا نہ کرے کینسر ہو، کسی کے ماں باپ میں سے کسی کو کینسر ہو، اور وہ کروڑوں پتی ہو، وہ کروڑ روپیہ خرچ کر کے بھی اس کی جان بچا سکے، اس کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کرنا کوئی مشکل کام بولیے نہیں ہوگا۔ اب جا کے پتا چلے گا کہ محبت کی شدت کیا تھی، کہ اگر اس محبت نے، ماں باپ اور اولاد کی محبت نے رات کی نیند مانگی، ہم نے رات کی نیند دے دی، آرام مانگا، ہم نے آرام دے دیا، سکھ چین مانگا، سکھ چین دے دیا، کروڑ روپے کا ڈھیر مانگا، ہم نے لٹا دیا۔ یہ ہے محبت۔ مسلمانوں، دعویٰ کرنا کہ ہم والدین اور اولاد سے بھی بڑھ کر رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، کہنا آسان ہے، مگر میں نے ماں باپ اور اولاد کی محبت کی صرف ایک مثال پیش کی۔ اس مثال کو سامنے رکھ لیں اور ایماندار ہو کر آقا کی محبت جو دل میں ہے اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اور دیکھیں اولاد کے لیے کیا قربان ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کی محبت پہ کیا قربان ہو رہا ہے۔ کھری بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے، منافقت کے سارے پردے اٹھ جائیں۔ یہ تو ایک معیار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون
احب الیہ من نفسہ، پہلے تھا ماں باپ اور اولاد سے، اور سب محبوبوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے تو مسلمان نہیں۔ اور اب فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت کو بتا دو، اعلان سنا دو کہ جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب جان کی محبت کا خدا آپ اندازہ کر سکتے، یہ سارا کچھ دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ جان ہی کی محبت میں تو ہو رہا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ہم کما رہے ہیں، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، گویا مختصر بات یہ کہ ہم جی بھی جان کی محبت میں رہے ہیں اور مر بھی جان کی محبت میں رہے ہیں، اور باقی سارا کچھ اس جان کی خاطر قربان ہو رہا ہے۔ وہ جان جس کی محبت پر سب کچھ قربان ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جان سے بڑھ کر بھی اگر میری ذات سے محبت نہ ہو تو مسلمان نہیں۔ پیمانہ دے دیا، آقا کی ذات پاک سے یہ محبت کرنا یہ دین کا باطن ہے، یہ دین کا باطن ہے، اور آقا کی شریعت سنت اور دین پر عمل کرنا یہ آقا کے دین کا ظاہر ہے، اور باطن نہ ہو تو ظاہر مردہ لاش ہوتی۔ ہماری روح انسان کا باطن ہے اور یہ جسم ظاہر ہے۔ روح جسم میں ہے تو یہ لاش انسان کہلاتی۔ جس لمحے روح جسم سے نکل گئی باقی سب کچھ برقرار ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا کچھ بھی نہیں بگڑا، سر وہی، بال وہی، آنکھیں وہی، کان وہی، چہرہ وہی، زباں وہی، ہاتھ، بازو، پیٹ، سینہ، پاؤں، انگلیاں، ٹانگیں، سب کچھ وہی۔ پورا 5، 5.5، 6 فٹ کا جسم سلامت چارپائی پر پڑا ہے، فقط اندر سے روح نکل گئی ہے۔ روح نکل جانے کے بعد اولاد بھی اور گھر والے بھی اسی شخص کو کوئی انسان بھی کہنے کا روادار نہیں۔ ایک لمحہ قبل جب روح جسم میں تھی ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارا باپ ہے اور یہ انسان ہے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بولیے انسان ہے، فقط روح نکل گئی جسم سے، باقی سب کچھ سلامت ہے۔ اب اسے انسان کوئی نہیں کہتا، ہر کوئی کہتا ہے میت ہے، نام ہی بدل گیا۔ روح کے نکلنے سے بولیے نام ہی بدل گیا۔ لمحہ پہلے جو انسان تھا روح کے نکل جانے کے بعد وہ انسان نہیں، اسے میت کہا جا رہا ہے۔ اور لمحہ پہلے ہر کوئی اسے بچانے کے لیے گھر بار لٹا رہا تھا کہ بچ جائے۔ روح نکل جانے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے جلدی لے جاؤ، دفن کر دو، دیر نہ کرو، لے جاؤ، گھر سے نکالو، دفن کر دو۔ اب اسے گھر ٹھہرانے کو کوئی تیار نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اے ناداں انسان، تو جس ظاہر پہ مر رہا ہے اور جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، یہ ظاہر تو سامنے چارپائی پر پڑا ہے۔ اب کر اس ظاہر سے محبت۔ تو نے ساری زندگی اسی ظاہر کو پالا، اسی ظاہر کے لیے جیا، اسی ظاہر کے لیے مرا، تیرا سب کچھ انسان کے اس ظاہر کے لیے تھا۔ تو نے تو بھول کر بھی انسان کے باطن کو نہ دیکھا۔ وہ روح جس کے نکل جانے سے اس کی انسانیت چلی گئی، انسان بھی نہ رہا، تو نے زندگی میں اس روح کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ آج یہ راز کھلا کہ اصل انسان تو وہی تھا جو نکل گیا، وہی تھا جو نکل گیا، مگر جب تک اندر تھا نہ تب کسی نے دیکھا، جب وہ نکل گیا نہ تب کسی نے دیکھا۔ دکھائی تو وہی ظاہر دیتا تھا، تو دکھائی دینے والی شے ظاہر ہوتی ہے، مگر اس کا مول اسی شے سے پڑتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ روح ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے، قدر و قیمت اسی سے بنتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، وہ اندر ہے اور جسے انسان فراموش کیے بیٹھا۔ آج دین کی تبلیغ کا سارا زور دین کے ظاہر پہ ڈالا جا رہا ہے۔
دینی تبلیغ کا سارا زور دین کے ظاہر پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ بات فراموش کی جا رہی ہے کہ اس دین کے ظاہر کا حال اگر محبت مصطفیٰ دین کے عمل کے اندر نہ ہوئی تو اس ظاہر کا حال وہی ہوگا جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان میت بن جاتا ہے۔ اگر آقا کی محبت اور ادب اور آقا کی نسبت اور تعلق دین اور ایمان کے جسم کے اندر نہ ہوا تو وہ مردہ لاش ہوگا۔ اور جس طرح تم روح کے نکل جانے کے بعد چارپائی پر پڑے ہوئے میت کو کہتے ہو کہ لے جاؤ بابا، لے جاؤ قبر میں ڈالو، گھر مت رکھو، اس طرح ارے دین کے ظاہر کی فقط ظاہر پر زور دینے والوں سن لو، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کی عدالت ہوگی اگر تم دین کے عمل محبت مصطفیٰ کے بغیر، ادب مصطفیٰ کے بغیر، نسبت مصطفیٰ کے بغیر، تعلق مصطفیٰ کے بغیر اور روح دین کے بغیر اگر دین کے سارے عمل اللہ کے سامنے لاؤ گے، اللہ پوچھے گا جسم لائے ہو اس کی روح کہاں ہے؟ جسم لائے ہو ان کی روح کہاں ہے؟ باری تعالیٰ روح کیا تھی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کی محبت، میرے مصطفیٰ کا تعلق تھا، میرے مصطفیٰ کی نسبت تھی، میرے مصطفیٰ کا ادب تھا، میرے مصطفیٰ کے تعلق میں فنا ہو جانا تھا۔ جس طرح تم اپنے باپ اور اولاد اور بھائی کے مردہ جسم کو گھر سے نکالتے ہو، لے جاؤ قبر میں ڈال دو، رب کائنات کا اعلان ہوگا ارے عملوں کے مردہ جسم لانے والوں اٹھاؤ، لے جاؤ، انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ کہ جب تک ان کے اندر محبت و ادب مصطفیٰ کی روح نہیں ہے یہ جسم بے جان ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ یا تو عمل ہی نہیں رہے، بولیے، یا تو عمل ہی نہیں رہے، اور رہے ہیں تو بے جان بنتے جا رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا زور دونوں چیزوں پر ہے، عمل بھی پیدا کرو اور عمل بے جان نہیں، محبت مصطفیٰ والے عمل پیدا کرو، عمل بھی پیدا کرو اور عملوں میں جان بھی پیدا کرو۔ عمل آقا کے دین کو زندہ کرنے سے ہے، اس پر عمل کرنے سے ہے، ان سنتوں کے احیاء سے ہے، اور آقا کی شریعت کو زندگی میں اجاگر کرنے سے ہے۔ عمل بھی پیدا کرو، خالی نام کے مسلمان نہ بنو، پوچھا جائے گا، اور پھر عمل بے جان نہ ہو، محبت و ادب مصطفیٰ کی جان بھی ہو، تاکہ عمل کی قدر پڑے، عمل کی قدر پڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس عمل کے اندر جو محبت کا عنصر ہے یہ باطن ہے، اور باطن نظر نہیں آتا۔ بولیے باطن، اس لیے ظاہری نگاہیں اسی ظاہر کو سب کچھ سمجھتی ہیں، اور باطن کی نگاہ رکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر باطن میں روح بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ادب اور محبت کا پہلو ہے یہ سمجھ لیں ہمارے دین اور ایمان کا باطن ہے، اور دین اور ایمان کی جان ہے، اور دین اور ایمان کی روح ہے۔ یہ استقبال کرنا، کوئی پوچھ سکتا ہے قادری صاحب یہ کیا نیا کام کر دیا، ربیع الاول کا استقبال ہو رہا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب بڑا سادہ ہے، ہم دنیا میں آتے جاتے ہیں، دنیا ہمارے استقبال کرتی ہے، ہمارے استقبال ہوتے رہیں، خیر ہے، آقا کے مہینے کا استقبال نہ ہو پھر لعنت ہے ہمارے استقبالوں پر۔ دنیا کے لیڈر، صدر، وزیر اعظم، حکمران، جماعتوں کے سربراہ، ہر کوئی اپنے اپنے منصب کے مطابق جہاں جاتے ہیں استقبال ہوتا ہے، اور پھر ہمارے آقا جیسا منصب کس کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساری کائنات کے منصب آقا کے نعلین پاک کی دھول پر قربان ہے، دھول پر قربان، خاک بھی نہیں کہہ رہا، خاک بھی بڑی شے ہے، اس خاک سے جو تھوڑی سی دھول اڑتی ہے اس پر قربان، ساری کائنات کے منصب قربان، جس کی صدقے سے کائنات وجود میں آئی، جن کے طفیل سے مہینے بنے۔ اس مہینہ ربیع الاول کو آقا کی ولادت کا شرف ملا، اور پھر مہینہ مشرف ہو گیا، بابرکت ہو گیا۔ تو جب یہ مہینہ آئے تو اس کا استقبال کیوں نہ کیا جائے؟
یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس جان کو، روح کو، محبت اور ادب مصطفیٰ کو پیدا کرنے کا ایک دائیہ بیدار کرنے کا طریقہ ہے کہ لوگوں استقبال کرو، تیار ہو جاؤ، سوئی ہوئی محبت کو جگا دو، آقا کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ مادیت زدہ دنیا نے محبتوں کو سلا دیا ہے، جدھر جاؤ محبتیں سو گئی، محبتیں، مادیت نے محبتوں کو سلا دیا ہے، نفسا نفسی نے ایمان کو سلا دیا، دنیا کے حرص اور لالچ نے دین کی قدروں کو سلا دیا۔ یہ اس سوئی ہوئی محبت کو جگانے کا پیغام۔ آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میری بات میں امید کرتا ہوں ہر ایک کو پسند آئے گی، پر پسند آئے یا نہ آئے خود اپنی گردنوں میں جھانکیں، دل کو دیکھیں اور ایمانداری سے خود فیصلہ کریں، اس مادیت زدہ دنیا نے محبتوں کو، ایمان کو، دین کو سلا دیا ہے کہ نہیں؟ اندر سے جواب آئے گا ہاں سلا دیا ہے۔ اگر وہ محبت سو گئی ہے تو یہ مہینہ آ رہا ہے، اس سے بہتر موقع نہیں کہ آقا کی محبت کو جگا لو، آقا کی محبت کو جگا لو، اور ہر رات آقا کی محبت کے ترانے گاؤ، گیت گاؤ، میلاد پاک مناؤ، چراغاں کرو، صلاۃ و سلام کی محفلیں کرو، محافل میلاد کرو، جلسے کرو، آقا کی حسن و جمال کے تذکرے کرو، آقا کی ان زلفوں کی باتیں کرو، آقا کی چشمان مقدس کی باتیں کرو، حسن سراپا کی باتیں کرو، آقا کے دیدار کی باتیں کرو، مدینہ کے گلی کوچوں کی باتیں کرو، نعتیں پڑھو، آقا کا ذکر کرو، تذکرے کرو، بچوں کو سناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، ایک ماحول پیدا کر دو تاکہ اندر باہر سوئی ہوئی محبتیں پھر جاگ اٹھیں۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ بھئی یہ جو آمد مصطفیٰ کا نعرہ ہے، اس طرح تو مزہ نہیں آیا، یہ تو لگاتے نا، اگر لگایا ہے تو پھر اس کا ذوق پیدا، آپ لگائیں پیچھے تک بھی، پیچھے بھی، مصطفیٰ، پیچھے آخر تک، مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آپ یوں کریں نا، میں آپ کو ٹھہروں، میں آپ کو بتاؤں مرحبا کیسے کہتے ہیں اپنی چشم تصور میں۔ وہ صبح لائیں جب آقا حضرت آمنہ کی گود میں آئے، اور پھر شہر مکہ کی دائیاں اوروں کے گھروں میں جائیں اور حضرت حلیمہ ادھر آئی ہے، اور حضرت عبد المطلب نے ان کی آمد پر مرحبا کہا ہے، اور وہ آقا کو لے کر گئی ہیں، اور پھر بنو سعد کے قبیلے جگمگا اٹھے ہیں۔ اس نقشے کو آنکھوں کے سامنے لاؤ کہ مصطفیٰ کی آمد کس طرح ہوئی کہ ساری کائنات کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، اندھیرے اجالے میں بدل گئے، تاریکیاں روشنی سے بدل گئیں، ظلم رحمت سے بدل گیا، عداوت دوستی میں بدل گئی، اور ساری کائنات پر کفر و شرک کا اندھیرا تھا، ایمان اور ہدایت کے نور میں بدل گیا۔ یہ آمد مصطفیٰ ہوئی، اس تصور کو آنکھوں میں لائیں اور پھر ذوق سے مرحبا کہیں تاکہ کسیان فلک بھی سنیں۔ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول، بس صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ 12 ربیع الاول کی رات، 11 کے دن، میں تو یہ کہوں گا کہ ربیع الاول کی رات آئے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اپنی بچوں کی شادیوں پر چراغاں کرتے ہیں، اور میل میل 2-2 میل چراغاں ہوتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 14 اگست آ رہی ہے، پورے ملک میں چراغاں ہوگا، 1 رات کے لیے ہوتا ہے، 2 رات کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ یورپ جائیں، عیسائیوں کو دیکھیں، وہ 3 مہینے اپنے نبی کی پیدائش کے موقع کا چراغاں رکھتے ہیں، پوری دنیا میں عیسائی۔ کرسمس 25 دسمبر کو ہوتا ہے، کب؟ 25 دسمبر کو کرسمس ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، مگر وہاں غالباً ستمبر اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور جنوری تک چلا جاتا ہے، 3-4 مہینے چراغاں رہتا ہے، اور ان کی زندگی کے طور اتوار بدل جاتے ہیں۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے دعا کی تھی، مولا مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے،
صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا قبول ہو گئی، اور وہ اب بطور نبی نہیں، آقا کے امتی کے طور پہ، نبوت تو نہیں چھین سکتی، وہ تو جو مل گئی، مگر آقا کی امت میں امتی ہونے کا شرف پانے کے لیے پلٹ کر آئیں۔ اس لیے جب سیدنا امام محمد مہدی کا زمانہ ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امام محمد مہدی کو کہ آپ حضور کی اولاد میں سے ہیں، آپ نماز پڑھائیں، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام محمد مہدی کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، وہ پیغمبر ہیں۔ تو آقا کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے۔ اول تو لوگ جب حضور کے میلاد پاک کی خوشیوں کا معاملہ آتا ہے، میں سوئی ہوئی محبتوں کو جگانا چاہتا ہوں، اور بدبختی اس قوم کی دوسرے مولویوں کے سوئے ہوئے مسئلے جاگ پڑتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے سوئے ہوئے مولویوں کے سوئے ہوئے مسئلے جاگ پڑتے ہیں۔ وہ مسئلے سوئے ہوئے، آپ کہیں گے کیسے؟ وہ سوئے ہوئے مسئلے جو 14 اگست کو نہیں جاگے، جو 14 اگست کو نہیں جاگتے، پورے ملک میں چراغاں ہیں، کبھی فتویٰ نہیں لگے گا۔ 14 اگست کو کبھی فتویٰ سنا کہ چراغاں ناجائز ہے؟ نہیں، مسئلہ سویا رہتا ہے۔ 23 مارچ کو ہو، مسئلہ سویا رہتا ہے۔ عرب ملکوں میں وہ جو سلطان اور بادشاہ ہیں عربوں کے، جس دن تخت پہ بیٹھے اس دن چراغاں ہوتے ہیں ملک میں۔ عید الجلوس منائی جاتی ہے۔ کیا لفظ یاد رکھ لیں، عید الجلوس، میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں، یعنی بیٹھنے کے دن کی عید، چراغاں ہوتا ہے۔ عید الوطنی منائی جاتی ہے، جو نیشنل ڈے ہوتا ہے، تاج پوشی ہو اس کی عید منائی جاتی ہے۔ تو پوری دنیا میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ مسئلے نہیں جاگتے۔ بس جب آقا کے میلاد کے چراغاں آتے ہیں، سوئے ہوئے مسئلے جاگ پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہو گیا، یہ چراغاں کیوں ہو گیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، آقا کی محبت کو جگاؤ، ان مسئلوں کو نہ جگاؤ، انہیں سویا رہنے دو، انہیں سویا رہنے دو۔ محبت کو جگاؤ کہ ایمان لٹ رہا ہے، امت کا تعلق اپنے آقا سے کٹ رہا ہے، اور کفر کی سازش یہ ہے کہ امت کے دلوں سے، ان کی رگوں سے اپنے نبی کے عشق و محبت کو نکال لیا جائے، تاکہ مردہ جسم پھریں، ان کے اندر محبت کی روح نظر نہ آئے۔ تو میں یہ کہوں گا، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بولیے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آپ سے کوئی پوچھے کس مسئلے کے تحت، کہیں مسئلہ قادری صاحب سے جا پوچھیں، ثواب ہو تو آپ لیں، اور اگر گناہ ہوا تو میں ذمہ دار۔ اگر آقا کی ولادت کے چراغاں پر گناہ ہے تو سارے آپ کے گناہ مجھے ڈال دیں، میں بھگتتا رہوں گا، ایسے گناہ بھی چوموں، ایسے گناہ بھی چوموں۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کے پاس 4 پیسے ہیں، بخیل نہ بنے۔ یہ رکھے ہوئے جمع کیے ہوئے پیسے اژدہا بنیں گے، قیامت کے دن دوزخ میں لے جائیں گے، قبر میں ڈسیں گے۔ ان پیسوں نے کام نہیں آنا، آقا کی محبت نے کام آنا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری نصیحت ہے، یہ میری درخواست ہے، یہ میرا قول ہے کہ خدا را جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ربیع الاول کا چاند چڑھے 12 رات کے لیے چراغاں کرو، تاکہ پتہ چلے کہ آج سوئی ہوئی محبت آقا کی جاگی۔ ہر گلی کو چراغاں کرو، 12 راتیں چراغاں کرو۔ اور جن کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں تو چلو کم سے کم 3 راتیں تو چراغاں کرو۔ ہمارے محلے میں جہاں ہمارا گھر ہے اور منہاج القرآن کا گھر ہے، ہمارے یہاں 12 رات چراغاں رہتا ہے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 12 رات چراغاں کریں، نہیں تو کم سے کم وہ 3 دن تو چراغاں کریں، اور سجاوٹیں کریں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ترغیب دیں، وہ پہاڑیاں بنائیں، آبشاریں بنائیں، جنیاں لگائیں، ان کو پہلے دوسرے تیسرے نمبر کا انعام دیں، بچوں کو ترغیب دیں، تاکہ وہ سال بھر انتظار کریں کہ آقا کی ولادت کا مہینہ آئے گا، ہم خوشیاں منائیں گے، سجاوٹیں کریں گے اور انعام لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق سکھاؤ، محبت کا درس دو،
ان کے رگوں میں، ریشوں میں، خون میں نبی کی محبت کی تپش پیدا کر دے، تاکہ سال بھر اس محبت کی تپش کو یاد کرتے رہیں۔ ہم اولاد کو سب کچھ دے رہے ہیں مگر آقا کی محبت نہیں دے رہے، سوچو کہیں، جگاؤ اس محبت کو۔ اور اس جلسے کا استقبال ربیع الاول اور استقبال میلاد مصطفیٰ کا میں سمجھوں گا فائدہ تب ہے، اور اس کا انتظام کرنے والے سن لیں، منہاج القرآن کی تنظیم سن لیں، میں سمجھوں گا کہ تب کسی کام آیا یہ جلسہ کہ اس سال ربیع الاول کا چاند چڑھے اور اچھلے میں چراغاں نظر آئے، ہر طرف چراغاں، ہر گھر چراغاں، اور ایک عجیب سما ہو حضور کے میلاد پاک کی خوشیوں کا۔ آپ کو دیکھ کر لاہور کے باقی علاقے بھی کام شروع کر دیں، بکہ نور بنا دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو محبت کار فرما ہوتی ہے وہ باطن ہوتی ہے، وہی محبت روح اور جان ہوتی ہے عمل کی، اس محبت کے بغیر کسی عمل کی قبولیت نہیں۔ یہ ایسے مظاہر، استقبال ربیع الاول، میلاد پاک کے جشن، یہ چراغاں، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ سارے اہتمام در حقیقت اس عمل کے مظہر نہیں، اس محبت کے مظہر ہوتے ہیں۔ تم یہ مسئلے عمل کے باب میں تلاش کرتے ہو، یہ مسئلے عمل کے باب میں نہیں، محبت کے باب میں۔ یہ سمجھداروں کے لیے بڑی بات ہے، نادانوں یہ مسئلے عمل کے باب میں نہیں، ہائے ہائے بولیے نا، محبت کے باب میں ملتے ہیں۔ وہ محبت کے باب کون سے ہیں وہ سن لیں۔ کعبے کا طواف کرنا عمل ہے، کعبے کا طواف کرنا، بولیے اونچا بولیے، کعبے کا طواف کرنا عمل ہے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر آقا کے نہ ہونے کے باعث حضرت عثمان غنی کا مکہ میں ہو کر طواف چھوڑ دینا محبت، طواف کرنا عمل ہے، اور چونکہ آقا ساتھ نہیں طواف چھوڑ دینا، بولیے محبت ہے۔ یہ مسئلے عمل کے باب میں تلاش نہ کرو، محبت کے باب میں تلاش کرو۔ عمل کے باب سفینوں میں ملتے ہیں، عمل کے باب سفینے، کتابیں، کاغذ، جو کاغذوں کی بھری ہوئی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، عمل کے باب کہاں ملتے ہیں؟ سفینوں میں ملتے ہیں۔ محبت کے باب سینوں میں ملتے ہیں، محبت کے باب سینوں میں ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں حدیث سنا دوں نا وہی کعبے والی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفیر بنا کر، آپ نے جا کے مذاکرات کیے قریش مکہ کے ساتھ، 1500 صحابہ حدیبیہ کے میدان میں آقا کے ساتھ بیٹھے۔ کفار مکہ نے اس سال مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آئے، حدیبیہ پر آ کر رک گئے۔ ایک میدان ہے، آپ نے سنا ہوگا نام، صلح حدیبیہ، یہ تو سنی ہے کہ نہیں بات؟ بس یہ صلح حدیبیہ جب ہوئی، یہ اس موقع کی بات، 6 ہجری میں، ہجرت کا 6واں سال تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ معظمہ سفیر بنا کر۔ کفار سے بات چیت ہوئی، قریش مکہ سے، انہوں نے کہا اس سال ہم آپ لوگوں کو حج کرنے کی اجازت، بولیے، نہیں دیتے، ختم ہو گئی، آئندہ سال دیکھا جائے گا۔ بعد میں مذاکرات ہوئے، معاہدہ لکھا گیا جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، صحن کعبہ میں کھڑے تھے، کعبہ کے صحن میں، اور آپ نے بھی کعبے کی زیارت 6 سال کے بعد کی تھی۔ جب سے ہجرت کی تھی مدینہ کو، پلٹ کر آنا نہیں ہوا تھا، 6 سال بعد آئے تھے۔ آپ واپس پلٹنے لگے، کفار و مشرکین نے، قریش مکہ نے کہا بھائی عثمان، آپ چونکہ آ گئے ہیں، کعبہ سامنے ہے، باقیوں کا معاملہ طے ہو چکا، آپ کو اجازت ہے آپ کعبے کا طواف کر لیں، کعبے کا طواف کر لیں، کعبہ آنکھوں کے سامنے۔ اب ایمان سے کہیے، عمل والو ایمان سے کہیے، 6 سال کے بعد اگر کعبہ آنا نصیب ہو، کعبۃ اللہ میں 6 سال کے بعد رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو اور شریعت میں منع بھی نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چلتے ہوئے روکا
نہ ہو، روکا نہیں تھا کہ عثمان چونکہ میں ساتھ نہیں تو میرے بغیر طواف نہ کرنا، کوئی حکم نہیں تھا، شریعت میں بھی منع نہیں تھی، عمل کے جو مسائل ہیں ان میں منع نہیں تھی، کعبہ سامنے تھا، ایک ہی رکاوٹ تھی، کافر مشرک لوگ قریش مکہ، وہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی، انہوں نے کہا طواف کر لو، اب کعبہ سامنے ہے، رکاوٹ کوئی نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے آقا اور باقی صحابہ آئندہ سال دیکھیں گے، مجھے کہتے ہو طواف کر لو، میں تمہیں بتاؤں ہم اس کعبے کو کب جانتے تھے اور کیا جانتے تھے، ہم نے تو یہاں 360 بت جمع رکھے تھے، ہمارا تعلق اس کعبے سے کیا تھا، ہمیں تو کعبے والا اسی محبوب نے بنایا، ہمارا تعلق اس کعبے سے اسی نے جوڑا، وہ جب تک مکہ میں تھے یہ کعبہ چہرہ انور کے سامنے رہتا تھا، ہم اسی کو کعبہ کہتے تھے، مدینہ میں گئے چہرہ اقدس پھر گیا بیت المقدس کی طرف، ہم نے یہ کعبہ ہی چھوڑ دیا، 1.5 سال کے بعد آقا نے چہرہ اقدس دوبارہ ادھر کر لیا، ہم نے پھر اسے کعبہ بنا دیا۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا، وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ ہمارے کعبے تو اس طرح بنتے ہیں جیسے کسی نے کہا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں، جدھر ان کا چہرہ ہو جائے وہ سمت کعبہ بن جائے۔ فرمانے لگے اے قریش مکہ خبردار جان لو بے شک کعبہ سامنے ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں، مگر جب تک یار ساتھ نہ ہو عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اب کعبے کا طواف کیے بغیر پلٹ گئے۔ عمل کیا تھا؟ عمل کا مسئلہ کیا تھا؟ طواف کر لینا۔ عمل کا مسئلہ کیا تھا؟ طواف کر لینا۔ عشق کا مسئلہ کیا تھا؟ یار نہیں، طواف چھوڑ دینا۔ کعبے کے صحن میں ہو کر طواف چھوڑ دیا۔ تو کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو عمل کی کتابوں میں نہیں ملتے، محبت کی کتاب میں ملتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ربیع الاول کا استقبال یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے، اور آقا کے میلاد کا چراغا یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے، شاید میں 20 کتابیں بھی بتا سکوں، شاید 20 کتابیں بھی بتا سکوں، مگر میں وہ کتابیں نہیں بتاؤں گا۔ ایک کتاب بتاؤں گا، اس کتاب میں ہے جس میں عثمان کا مسئلہ تھا، اس کتاب میں ہے جس میں عثمان غنی کے عشق والا مسئلہ تھا کہ طواف چھوڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے، تو تم نے صرف ایک کتاب کی شناسائی حاصل کی ہے، ایک کتاب اور بھی ہے، ایک کتاب عشق بھی ہے، کتاب عشق بھی ہے، اور ایمان کے جسم میں جان اور روح اس کتاب عشق کے سبق سے آتی ہے۔ کچھ سبق مدرسوں میں پڑھے جاتے ہیں، کچھ سبق صحبتوں سے پڑھے جاتے ہیں، کچھ سبق کتابوں سے آتے ہیں، کچھ سبق کتابوں سے نہیں عشق کے چراغوں سے آتے ہیں، اس تعلق کے جوڑنے سے آتے ہیں۔ عمل کا مسئلہ نماز پڑھنا ہے، عمل کا مسئلہ بولیے نماز پڑھنا ہے۔ محبت کا مسئلہ آقا کا سر انور حضرت علی کی گود میں ہو تو نماز کا قضا ہو جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ سے پلٹے، تھکاوٹ محسوس کر رہے، فرمایا علی ذرا بیٹھو، تمہاری گود میں سر رکھ کے تھوڑی دیر سو جائیں۔ حضرت علی کی نماز عصر ابھی رہتی ہے، نہیں پڑھی، چاہتے تو عرض کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک لمحہ انتظار فرما لیں، میں نماز پڑھ لوں، نہیں کہہ سکتے تھے،
बोलिए। और अगर अर्ज कर देते तो हुजूर नमाज पढ़ने के लिए मोहलत न देते? माज़अल्लाह जरूर देते। क्यों ना देते? हजरत अली को मालूम है कि नमाज अभी नहीं पढ़ी, मगर उस नमाज पढ़ने के लिए मोहलत बोलिए ना नहीं मांगी। आका को भी मालूम है कि नहीं पढ़ी, मगर यूं नहीं पूछा कि अली नमाज असर की पढ़ ली है या नहीं। न वो पूछते हैं न वो पूछते हैं। आपने गोद बिछा दी, आका लेट गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाएं अली तेरी गोद पर, हाय हाय, और कुर्बान जाएं सिद्दीक आपकी गोद पर। वो क्या गोदें थी। गालिब ने कहा नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान हो। जिनकी गोद में वो जुल्फें बिखर गईं, गोदें तो उन्हीं की हैं। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए। आका लेट गए इसलिए कि वो नमाज थी रह गई, मगर मुखड़े को तकना मिल गया। गोद में सर अनवर है और सूरज गुरूब होने तक मुखड़ा ही तकते रहे। सूरज गुरूब हो गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जब देखा कि गुरूब हो गया, असर का वक्त नहीं रहा, तो उठकर अब पूछा अली असर की नमाज पढ़ ली थी? हल सल्लैत या अली, नमाज असर पढ़ ली थी? अब सवाल यह है कि यह बात पहले नहीं पूछ सकते थे? बोलिए ना। उस वक्त तो नहीं पूछी, जब कज़ा हो गई अब पूछ रहे हैं। पहले इसलिए नहीं पूछी कि यही तो इम्तिहान था। पूछते तो इम्तिहान न रहता। जब पूछ लेते, हज़रत अली अर्ज करते आका अभी नहीं पढ़ी, तो साफ ज़ाहिर है फरमाते कि पढ़ लो। नहीं पूछा, देखना चाहते हैं कि मैं नहीं पूछता, मैंने कह दिया अली मैं थका हुआ हूं, तेरी गोद में सर रख के लेटना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि अली नमाज का ध्यान करता है या मेरे आराम का ध्यान, नमाज की तरफ ध्यान जाता है या मेरी तरफ ध्यान, मेरे आराम का ख्याल करता है। यह इम्तिहान था। अब यह इम्तिहान हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। कोई अब इस मसले को अपना कर कहें कि हम भी वो नमाज की बजाय हुजूर का ध्यान कर रहे हैं। मलंग लोग करते हैं, घोटते हैं और नशे में आते हैं और अली अली करते हैं और कहते हैं हम भी अली की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, सारी कज़ा कर रहे हैं, इकट्ठी अदा करेंगे। जालिम लोगों, बदबख्त लोगों, कहां वो नमाज और कहां तुम्हारा हाल। वो आका आराम करने के लिए गोद मांग रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हम बदबख्त हर चीज से गलत माना निकालते। तो इस मसले से मलंगी साबित नहीं होती, मलंगी साबित नहीं होती। हम साबित करना चाहते हैं मलंगी, मलंगी का कोई मुकाम दीन में नहीं है। मलंगी का कोई मुकाम दीन में नहीं है। ये सब फराड है, मलंगी सब फराड है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इम्तिहान था हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। आका ने नहीं पूछा, अब दरियाफ्त किया। हजरत अली ने अर्ज किया आका नमाज तो रह गई थी नहीं पढ़ी। फरमाया पढ़ लो। हुजूर अलैहि सलाम का चेहरा अनवर देखने लगे। आका समझ गए। हुजूर अलैहि सलाम ने 10 अक़दस उठा दिए और अब वो कलिमात सुनिए जो मैं बात आपको बताना चाहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी ताअतिक व ताअति रसूलिक। ए अल्लाह, अली तेरी बंदगी में मसरूफ था। इन्ना अलियन कान फी ताअतिक, ए अल्लाह बेशक अली तेरी बंदगी, तेरी इताअत में मसरूफ था और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था। चलो भाई, रसूल की इताअत तो समझ में आई किसी दर्जे में कि चलो रसूल की आराम का ख्याल कर रहा। आका सर अनवर गोद में रख के लेटे थे, तो इताअत का माना है कि रसूल के आराम का ख्याल कर रहा। मगर अल्लाह की बंदगी कैसे? अल्लाह की बंदगी नमाज पढ़ने में है या कज़ा करने में है? बोलिए। डरते क्यों हैं आप? बोलिए। वो तो मैंने कह दिया कि कोई मसला हो तो कह दें उनसे जा पूछिए, जिम्मेदार मैं हूं। सवाब आपका, अगर इसमें गुनाह हो तो मेरा, आपको क्या डर है? तो मैं अर्ज कर रहा था,
گناہ نہیں، ڈر اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ یہ حق ہے، یہ عین ایمان ہے۔ تو اللہ کی بندگی کیسے؟ نماز تو رہ گئی، مگر یاد رکھ لیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، آپ نے جو فرما دیا وہی دین بن گیا، وہی ایمان بن گیا، وہ شریعت بن گئی، وہ سنت بن گئی۔ آقا کے آرام پر عمل قربان کر دیا، عمل بھی نماز جیسا۔ آقا کی محبت میں، آقا کے ادب میں، آقا کے تعلق میں اپنا فرض چھوڑ دیا، اور چھوڑا نہیں بلکہ ادا کیا، کیونکہ ادھر فرض نماز تھا، ادھر فرض ادب مصطفیٰ تھا، ادھر فرض آرام مصطفیٰ تھا، فرض ادب مصطفیٰ تھا، ادھر فرض نماز تھا۔ اگر نماز میں لگ جاتے اسے چھوڑ کر، نماز قبول نہ ہوتی، قبول نہ ہوتی۔ نماز چھوڑ دی، آقا کے ادب میں خود کو پیش کر دیا، ادب بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گیا، ادب بھی ہو گیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا، اس لیے اس کی نماز رہ گئی۔ یہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، آقا نے دعا ختم کی، ہاتھ ہٹائے، ڈوبا ہوا سورج اس طرح پلٹ آیا جس طرح کوئی زنجیروں سے پکڑ کے کھینچ لیتا، ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ٹیلوں پر دوبارہ سورج کی دھوپ دیکھی، عصر کا وقت آ گیا، تو علی کی نماز کے لیے آقا نے سورج بھی پلٹایا، عصر کا وقت بھی پلٹایا۔ حضرت علی نے نماز ادا کی، نماز، تاکہ پتہ چل جائے کہ ادب مصطفیٰ میں قضا ہو ہی نہیں سکتی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی۔ تو وہ پہلا پڑھ لینا مسئلہ عمل کا ہے، اور آقا کے ادب میں حضرت علی کا چھوڑ دینا یہ مسئلہ محبت کا ہے، عشق کا ہے۔ کچھ مسئلے ادھر ملتے ہیں، کچھ مسئلے ادھر ملتے ہیں، دونوں پر دھیان رہنا چاہیے، دونوں پر دھیان رہنا چاہیے۔ بینا لوگ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، نابینا کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور جن کی ایک آنکھ نہیں ہوتی وہ آدھا دیکھتے ہیں، آدھا نہیں دیکھتے۔ دین کی معرفت کاملاً دیکھنے کا نام، جو عمل بھی دیکھیں، محبت بھی دیکھیں، اطاعت بھی دیکھیں، ادب بھی دیکھیں، دین کا ظاہر بھی دیکھیں، دین کا باطن بھی دیکھیں، دونوں کو یکجا کرے تو حق نصیب ہوگا۔ وہ عمل کا مظہر تھا، یہ محبت کا مظہر ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق کا بھی سن لیا، حضرت عثمان کا سن لیا، عمل کا مظہر، محبت کا مظہر۔ حضرت علی کا سن لیا، عمل کا مظہر، بولیے محبت کا مظہر۔ سیدنا عمر فاروق کا سن لیں، سین کعبہ میں کھڑے حجر اسود کے سامنے آئے ہیں طواف کرتے ہوئے، اس کو چومنا چاہتے ہیں، حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں۔ آپ اور ہم جب چومتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ ذہن میں کیا ہوتا ہے خیال؟ کسی کے ذہن میں ثواب کا خیال ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں گناہوں کی بخشش کا خیال ہوتا ہے۔ سن رکھا ہے کہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن، گناہ جذب کر لیتا ہے، انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، یہی خیال ہے نا، اسی نفع کے خیال سے چومتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے حجر اسود کے سامنے چومنے کے لیے، حجر اسود کو خطاب کرتے، فرماتے انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، باوجود اس کے تجھے چومنے لگا ہوں۔ اور ہم وہ ہیں جو پتھروں کو کب کے چھوڑ چکے، پتھروں کو مدت ہوئی چھوڑے ہوئے، مدت ہوئی چھوڑے ہوئے، پتھر چھوڑ دیے، مدت ہوئی، مدت ہوئی ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے، مدت ہوئی ہم نے پتھر چھوڑ دیے تھے، تو پتھر چھوڑنے والے آج پھر پتھروں کو چومتے پھر، ہائے ہائے، پتھروں کو چومتے پھر، نہ نفع نہ نقصان۔ کیوں؟
کہتے ہیں واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں اپنے آقا کے لب نہ دیکھتا کہ تجھ سے چھوئے تو عمر کبھی تمہیں نہ چھوتا۔ حدیث کے لفظ ہیں یہ کہہ کر چمٹ گئے اور پھر حجر اسود کو چومنے لگ گئے۔ اب دل کہتا ہے، یہ تو حدیث ختم ہو گئی حدیث، اب یہ مسئلہ عالموں سے نہ پوچھو، عاشقوں سے پوچھو۔ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے لفظ غور کریں۔ فرمایا واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، یہاں پر حدیث ختم ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں اپنے آقا کو نہ دیکھتا تمہیں چومتا ہوا تو کبھی تمہیں نہ چومتا، کیونکہ دیکھا تھا حضور نے چوما اس لیے چوم رہا ہوں۔ یہ جملے کہے اور چمٹ گئے، حجر اسود کو چومنے لگ گئے۔ اب وجدان یہ کہتا ہے کہ اس بات میں انہوں نے تصور آقا کے چومنے کا کر دیا، اور پھر وہ حجر اسود کو نہیں مصطفیٰ کے لبوں کے تصور کو چوم رہے، آقا کے لبوں کے تصور کو چوم رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا نے حجر اسود کو بولیے چوما، اب یہ تو نگاہ والوں سے پوچھے کہ کون چومتا تھا، آقا چومتے تھے یا حجر اسود چومتا تھا؟ یہ وہی مسئلہ، وہ ظاہر اور باطن کا۔ ظاہر دیکھنے والوں نے تو دیکھا کہ چوما، مگر بباطن کیا معلوم کہ آقا چومتے یا حجر اسود چومتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ خدا کی قسم جب میں نے آقا کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے لیا، ولادت کے بعد گود سے لیا، اور میں اپنے گاؤں میں قبیلہ بنو سعد میں جانے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں کعبے کا طواف کر لوں، تو میں اپنے لاڈ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت لے کر سیدھی صحن کعبہ میں آ گئی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں پھر آخر پہ حضور کو لے گئی حجر اسود کے پاس کہ جاتے جاتے ان کو بوسہ دلوا لوں۔ حجر اسود کا اس وقت بھی تھا کعبے میں، بوسہ دلوا لوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی روایت ہے، وہ آنکھ والی، ان کی روایت فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میں اپنے محبوب کو لاڈلے کو حجر اسود کے قریب لے گئی، حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آیا اور باہر نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومنے لگ گیا، باہر نکل آیا اور آقا کو چومنے لگ گیا۔ کیا خبر کون چومتا تھا، وہ تو نگاہ والوں سے پوچھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ مسئلے عمل کی کتاب میں ملتے ہیں، کچھ مسئلے عشق کی کتاب میں ملتے ہیں، مگر عشق کی کتاب کے مسئلے بھی حدیثوں سے ہی بیان کر رہا ہوں نا، باہر سے تو نہیں بیان کر رہا، حدیثوں سے ہی ہے نا۔ تو دونوں کتابیں پڑھنی چاہیے، بولیے دونوں کتابیں پڑھنی چاہیے، کتاب عشق بھی کتاب عمل بھی، اور دونوں کو یکجا کرنے اکٹھا کرنے کا نام ایمان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، بخاری شریف میں جب نماز پڑھا رہے تھے آقا کے آخری دنوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لانے کے خیال سے دروازے تک آئے، پردہ ہٹایا، بخاری شریف میں ہے۔ یہ حدیث آپ سن چکے ہیں، میں نے کئی بار بیان کی، مگر میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نے خیال کیا شاید آقا باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اب حدیث کے لفظ یہ ہیں فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث نہیں، میں اس کا متعلقہ ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کا چہرہ انور دیکھا، فَتَبَسَّمَ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ہم نے دیکھا کہ حضور تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر، حضرت ابو بکر کی امامت دیکھ کر، ہماری جماعت دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور مسکرا کر چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ اور حدیث شروع ہوتی ہے ہم صفوفن فی الصلاۃ، وہ نماز کے اندر صف در صف کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو حالت نماز کے اندر ادھر بائیں کندھے کی طرف آقا کا چہرہ انور تھا گھر کے دروازے میں، تو نماز پڑھتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ صحابہ نے آقا کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھا؟
آپ دیکھ سکتے ہیں حالت نماز میں بائیں طرف کسی کا چہرہ؟ بولیے نہیں دیکھ، کیسے دیکھ؟ پھر فرماتے ہیں قریب تھا کہ آقا کے دیدار کی خوشی میں ہم نمازیں توڑ دیں۔ میرے حدیث کے الفاظ ہیں فَأَرَدْنَا أَن نَخْرُجَ مِنَ الصَّلَاةِ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز کو چھوڑ دیں۔ آقا کو تک کر، مکھڑا دیکھ کر، آقا کے دیدار کی خوشی میں فرحت ہوئی، زیارت کی اتنی خوشی ہوئی، کہتے ہیں ارادہ کر لیا اور خطرہ ہو گیا کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں۔ چہرہ انور جو سامنے آیا، 3 دن سے آقا علیل تھے، بیمار تھے، باہر تشریف نہیں لائے تھے، علالت اور نکاحت کی وجہ سے، اور نگاہیں ترس گئی تھی، جو کبھی ایک لمحہ بھی دن دیکھے نہ رہتے تھے، 3 دن سے نہ دیکھا تھا، ترس گئے تھے۔ 3 دن کے بعد جب چہرہ یار سامنے آیا، خوشی کی انتہا نہ رہی، نماز بھول گئے، اچھل پڑے۔ اب بعض روایتوں میں تو آیا کہ اچھل پڑے، میں کبھی چشم تصور میں جب سوچتا ہوں وہ منظر تو ایسے لگتا ہے اچھلنا کیا تھا، وجد میں آ گئے، ہائے ہائے وجد میں آ گئے۔ مقتدیوں کا حال تھا، امام کا دیکھو، سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر تشریف لائے ہیں، فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، مصلی چھوڑ کر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گئے، سمجھا کہ شاید آقا تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ دیں۔ تو کئیوں نے چہرے بدل لیے، کعبہ ادھر رہ گیا، ان کے چہرے ادھر ہو گئے، آقا اس طرف تھے، ادھر منہ پھیرے تو دیدار ہوا، یا دیکھے بغیر ہی دیکھتے رہے، ادھر منہ موڑے بغیر تکتے رہے کہ اب مسکرا رہے ہیں، اب چہرہ انور ایسا لگ رہا ہے، اب دیدار کی خوشی میں نمازیں چھوڑ دیں، یعنی دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے زیارت کر، ایسا تھا؟ بولیے، جس کی ایک رتی عقل ہے نا وہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو حدیث کے میں نے بتایا کہ چہرے پھیر دیے آقا کی طرف، قبلے کی سمتیں بھول گئی، کعبہ بھول گیا، حالت نماز بھول گئی، آقا کے دیدار کی خوشی میں سب کچھ بھول گیا۔ حضرت ابو بکر کو مصلی بھول گیا، امامت بھول گئی، پیچھے ہٹا ہے، سارا منظر ہی بدل گیا۔ اور یہ سارا کچھ بدل جانے کے باوجود معلوم ہے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر، آپ نے پھر پردہ گرا لیا اور اشارہ کر کے کہا اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ ہائے قربان جائیں آقا، نہیں فرمایا کہ تم نے تو چہرے پھیر لیے، نمازیں دوبارہ پڑھو۔ اب فرمانا چاہیے تھا نا کہ بھائی تم نے کیا کر دیا، نمازیں بولیے دوبارہ پڑھو، اعادہ کرو، دوبارہ پڑھو، کہتے نا، نہیں، فرمایا جو نماز رہ گئی ہے مکمل کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ چہرے بھی کعبے سے پھر گئے، ادھر تگنے بھی لگ گئے، نماز توڑنے کے ارادے بھی ہو گئے، خوشی سے اچھل بھی پڑے، اور خطرے بھی ہو گئے کہ نماز ٹوٹ جائے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سارا منظر بھی بدل گیا، نماز بھی ہوتی رہی، نماز بھی ہوتی رہی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ہائے ہائے نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ عاشقو تمہاری تو نماز ہی یار کو تکتے رہنا تھا، جو مزہ نماز کا اس دن آیا ہوگا وہ کہاں آیا؟ تو قبلے کی طرف چہرہ کیے رکھنا عمل کی کتاب میں ہے، نماز میں رخ سوئے قبلہ سوئے کعبہ کیے رکھنا یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے؟ بولیے نا، عمل کی کتاب میں ہے، اور یار سامنے ہو کعبہ چھوڑ دینا اس کی کتاب میں ہے، آقا سامنے ہو تو کعبہ چھوڑ دینا عشق کی کتاب میں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا حاجیوں کو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔
ہائے 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 اس لیے دین کے طالب علموں دونوں کتابیں پڑھا کرو، کتاب عمل بھی، کتاب عشق بھی۔ صحابہ دونوں سبق پڑھتے تھے، صحابہ کرام بولیے نا، دونوں سبق پڑھتے تھے، دونوں سبق پڑھتے تھے۔ یہ موضوعوں کا موضوع ہے، اور اہل علم توجہ کریں، میں کہا کرتا ہوں اگر عشق رسول نہیں تو سب موضوع عشق رسول نہیں تو سب موضوع ہیں۔ ایک موضوع کہتے ہیں عنوان کو، موضوع کسے کہتے ہیں؟ عنوان۔ اور موضوع کا ایک دوسرا فنی معنی ہے من گھڑت، دوسرا معنی کیا ہے؟ من گھڑت، اور ایک معنی ہے عنوان۔ اگر حضور کا عشق نہیں تو سب موضوع، یعنی سب عنوان موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ موضوع وہی ایک ہے اور وہی موضوع ہے، وہی موضوع ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا شریف میں رات، ابن عساکر بھی بیان کرتے ہیں اور بھی بڑی کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں، رات کے اندھیرے میں مدینہ شہر کی گلیوں میں چل رہے، خبر گیری کرتے ہیں رعایا کی، میری رعایا ٹھیک تو ہے، شہر مدینہ کی گلیوں میں چل رہے۔ ایک دروازے پر پہنچے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک بوڑھی عورت کی رونے کی آواز آئی۔ قریب گئے، کان لگایا تو وہ چرخہ بھی کت رہی ہے۔ بلے شاہ صاحب نے بھی چرخہ کتنے کی بات کی۔ یہ چرخہ عاشقوں کا موضوع رہا ہے، عاشقوں کا موضوع رہا ہے۔ چرخہ کت رہی ہے اور ساتھ گنگنا رہی ہے، آقا کی یاد میں، ہجر میں شعر پڑھ رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، ہجر رسول میں، یاد رسول میں گنگنا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کان لگا کے سننے لگے۔ اب میں نے کتنی کتابیں بتائیں؟ بولیے نا، ایک عمل کے مسئلوں کی کتاب، ایک عشق کی کتاب۔ عمل کے مسئلوں کی کتاب میں یہ ہے کہ عورت کی آواز سنی چل دیتے، عورت کی آواز سنی چل دیتے، کھڑے ہو کے سننے کی اجازت۔ عمل کی کتاب تو یہ بتاتی ہے، مسئلوں کی کتاب یہ بتاتی ہے، عورت کی آواز سنی چل دیتے، نہ رکتے۔ تو میں نے بتایا ایک کتاب اور بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم رک گئے، اور وہ کوئی اور کلام ہوتا چل پڑتے، مگر یار کی بات ہو رہی تھی، عشق یار کی، ہجر یار کی، حضور کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قدم اٹھ نہیں سکے، رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آدھی رات کا وقت، اندر سے عورت نے آواز دی، کون؟ اس وقت کون آیا؟ فرمانے لگے عمر آیا ہے۔ اندر سے بی بی پوچھتی ہے، آدھی رات عمر کو کیا کام ہم سے؟ فرماتے ہیں دروازہ کھول، میں نے اندر آنا۔ بی بی دوڑی، دروازہ کھولا کہ فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین آ گئے۔ اور پھر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ بی بی کے پاس ہو کے بیٹھ گئے، فجالسا، بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے، جو وہ شعر پڑھ رہی تھی وہ پھر سنا، پھر سنا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اس سے بڑی سنت کیا ہوگی اور شریعت کی اتباع کیا ہوگی؟ سارے مسئلے ختم ہو گئے نا یہاں آ کر۔ فرمایا پھر سنا، اس نے شعر پھر پڑھا، اور شعر کے الفاظ تھے، حضور علیہ السلام کا راتوں کا اٹھنا بیان کر رہی تھی، راتوں کا رونا بیان کر رہی تھی، آقا کا عبادت کرنا بیان کر رہی تھی، آقا پر درود و سلام کی بارشوں کا ہونا بیان ہو رہا تھا۔ کرتے کرتے آخر میں شعر میں یہ تھا کہ حضور موت حق ہے، اس کے اسباب بھی متعدد ہیں، کئی ہیں، میں نے بھی مر جانا ہے، آپ ہم سے چلے گئے، موت نے ہمیں آپ سے جدا کر دیا، ہائے کاش مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ مروں گی تو حضور سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی اتنی خبر تو دے دے تاکہ مجھے جان آ جائے، میری جان، کہ مر کے حضور سے ملاقات ہو، وہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ ارے حوض کوثر تو دور ہے، مومن کی تو مرتے قبر میں ہی پہلی شام کا ملاقات ہو جائے۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد، مومن تو اس قبر کی پہلی شام کے لیے تڑپتا رہتا، جب اشارہ یار کی طرف ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، پھر مومن کا حال کیا ہوگا، عاشق کا حال کیا ہوگا، اس شام تصور کرو۔
تو وہ شعر میں کہتی ہے کہ کاش کوئی یقین کرا دے کہ مر کے آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یوں لگتا ہے حکایت کو پڑھ کر کہ گویا وجد کی کیفیت طاری تھی۔ فرمانے لگے بی بی رک جا، یہاں آقا کی ملاقات کا ذکر ہے، تنہا اپنا نام نہ لے، عمر کی بات نہیں، یہ نہ کہے کہ میری ملاقات ہوگی، یوں میرا اپنے نام ساتھ عمر کا نام بھی لگا۔ اس نے پھر شعر پڑھا، حضرت عمر کا نام لیا۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ سن کر حضرت فاروق اعظم رونے لگ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ کئی دن بستر پر پڑے رہے، لوگ عیادت کو آتے، آقا کے عشق اور ہجر میں بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، صحابہ کرام عیادت کو آتے رہے۔ تو کچھ باتیں عمل کی کتاب میں ہیں، کچھ باتیں عشق کی کتاب میں۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی نعمت پر خوش ہونا عمل کی کتاب کا مسئلہ ہے، عمل کی کتاب کا مسئلہ ہے۔ آقا کے وصال کی خبر پہنچی، صحابی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے، کسی نے آگے خبر دی کہ آقا کا وصال ہو گیا، اسی وقت جو کچھ ہاتھ میں تھا گر پڑا، ایک چیخ نکلی، روئے، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مولا تو نے آنکھیں دی تھی، ان سے مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھتا تھا، آقا کا جلوہ کرتا تھا، اب وہ نہ رہے، آنکھیں لے لیں تاکہ مرتے دم تک کسی اور کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ یہ صحابہ کرام تھے، کون تھے؟ بس یہ دعا کی وہی نابینا ہوگا، وہی نابینا ہوگا۔ ایک صحابی نابینا ہو گئے تھے، لوگ عیادت کو آئے، صحابہ کرام کچھ عیادت کو آئے، آ کے افسوس کیا کہ آپ کی بینائی چلی گئی، اٹھ بیٹھے، خبردار افسوس نہ کرنا، مبارکباد دو کہ اب حضور کے مکھڑے کے بعد ان آنکھوں سے کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ باتیں عمل کی کتاب میں تھی، کچھ عشق کی کتاب میں تھی، کہ آقا جب حجامت کرواتے، بولیے نا، حجامت پاک کرواتے، منہ مبارک کٹواتے، حجامت کا وقت آتا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حجام آ کر حجامت کرتا، صحابہ کرام وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ وَيَطُوفُ بِهِ أَصْحَابُهُ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اکٹھے ہو کر حضور کا طواف کرتے۔ ذرا تصور کرو نا، تصور کرو، آقا کی حجامت پاک ہو رہی ہے، صحابہ کرام ارد گرد گھومتے، ایک بال پاک بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، منہ مبارک کا جو ٹکڑا آتا صحابہ کرام جھولیوں میں لیتے جاتے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کان ابو طلحہ تھا اول من اخذ شعرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ وہ خوش نصیب ہے جسے زندگی میں سب سے پہلے حضور کا بال ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بیمار ہو رہا ہے، وہ آقا کا بال مبارک پانی میں گھول کے پی رہا ہے، کوئی بال ٹوپیوں میں سنبھال کے رکھ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جنگ ہے، ٹوپی گر پڑی، میدان جنگ میں ٹوپی گر پڑی، گھوڑے سے اتر آئے، گمسان کی جنگ ہے، گردنیں اڑ رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، اور وہ ٹوپی تلاش کرتے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے پوچھا، اے ہمارے سپہ سالار، چیف کمانڈر کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ٹوپی تلاش کر رہا۔ اے ہمارے سپہ سالار، لشکر اسلام کے سربراہ، یہ ٹوپی تلاش کرنے کا وقت ہے؟ ایک لحظے میں پاسا پلٹ سکتا ہے پوری جنگ کا، فتح شکست میں بدل سکتی ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، آپ ٹوپی تلاش کرتے پھر؟ ٹوپیاں ہزار ہیں، بعد میں مل جائیں گی، یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے تمہیں کیا خبر کہ ٹوپی میں کیا ہے؟ ٹوپیاں تو مل جائیں گی مگر یہ نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے تو اس ٹوپی میں آقا کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، اسی کے صدقے سے جنگ جیتتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے جنگ جیت لی، مجھے پتا ہے کہ میں جیتتا ہوں یا یار کا بال جیتا، اس لیے ٹوپی تلاش کرتا پھرتا۔ تو میں بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ بال رکھنا اور تلاش کرنا یہ مسئلے عمل کی کتابوں میں نہیں ملتے، عشق و ادب کی کتابوں میں ملتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے،
محبت کے کرینوں میں دونوں کتابیں پڑھا کریں، دین کے طالب علموں دونوں کتابیں پڑھا۔ صحابہ کرام کا وتیرہ یہ تھا، طرز عمل یہ تھا، اس کے نتیجے میں ان کے ایمان اونچے ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، آپ قرآن مجید کے مفسر اعظم ہیں، حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں، مفسر ہیں قرآن کے صحابہ میں سب سے بڑے۔ پوچھو آپ نے کہاں سے تفسیر پڑھی، علم کہاں سے لیا، کون کون سی کتابیں پڑھی، مفسر اتنے عظیم سب صحابہ میں اونچے کیسے بن گئے علم تفسیر میں؟ وہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ تو کیا کہ مفسر قرآن بن گئے، ترجمان القرآن بن گئے، حبر حاضر امہ، اس امت کا بڑا عالم بن گئے۔ صحابہ کرام میں کچھ تو کیا۔ فرمانے لگے اور تو کچھ نہیں، بس ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمانا تھا، تو میں نے لوٹا وضو کے لیے بھر کے رکھ دیا، لوٹا بھر کے رکھ دیا، کیا بھر کے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آ کے پوچھا یہ وضو کا برتن، یہ وضو کا لوٹا کس نے بھرا ہے؟ صحابہ کرام نے بتا دیا آقا یہ عبداللہ ابن عباس نے بھرا ہے۔ بس حضور میرا لوٹا بھرنے پر خوش ہو گئے، اور آقا نے دعا دی مولا ابن عباس نے میرے وضو کا لوٹا بھرا ہے، تو اس کا سینہ علم سے بھر دے۔ بس آپ کا لوٹا بھرنے سے میں مفسر قرآن بن گیا، مفسر۔ تو جنہوں نے یار کے ادب میں لوٹے بھرے وہ ابن عباس بن گئے، اور جو ادب سے خالی رہے وہ لوٹے کے لوٹے رہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہ شعر سناتے تھے جب انہوں نے حدیث پاک پڑھائی مجھ کو، حدیث پاک۔ شعر معلوم نہیں پہلے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، کس نے کہا تھا، شروع میں کس نے کہا، اللہ بہتر جانے۔ میں نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ سے سنا، فرماتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ وہی بات ہو گئی نا، عشق کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھئے اے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس نے تو آقا کے لوٹے بھرے، وہ امام تفسیر بن گئے، آپ امام حدیث ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں استاد ہیں، دادا استاد۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اکثر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں پر۔ تو اے حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ حدیث اور فقہ میں امام بن گئے، آپ نے کون سی محنت کی، کہاں جا کے خاص کتابیں پڑھی، آپ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کیا کوئی خاص کام، کیا کیا؟ بس اسی یار کی نوکری کی، اسی اللہ کے محبوب کی نوکری کی جس کی ہر کوئی کرتا ہے۔ تو آپ امام حدیث بن گئے، آپ کوئی بات سنائیں کیسے ہوا؟ کرتے بس اور تو کچھ نہیں کرتے تھے، جب آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آقا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جب کبھی کسی مجلس میں حضور تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام اپنے جوڑے اتارتے، نالین پاک اتار کے مجلس میں بیٹھتے، میں آقا کے نالین پاک کو اٹھا کے بغل میں رکھ لیتا، جھولی میں رکھ کے بیٹھتا، جوڑے رکھ کے بیٹھتا۔ اب پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا کیا کرتے ہوں، وہی جانے۔ بس آقا تشریف لاتے، جاتے تو جوڑے میں سنبھال کے گود میں رکھ لیتا، واپس آتے تو حضور کو پہنا دیتا، بس جوڑے پہناتا پہناتا حدیث کا امام بن گیا۔ کوئی بال سنبھال کے سپہ سالار بن رہا ہے، کوئی لوٹے بھر کے مفسر بن رہا ہے، کوئی جوڑے اٹھا کر محدث بن رہا ہے۔ ارے جس کو جو ملا ہے اسی نوکری سے ملا ہے، اسی نوکری سے ملا، اور یہ نوکری کا سارا سبق عشق و ادب کا سبق ہے۔ اور میلاد کا مہینہ سوئے ہوئے عشقوں کو جگانے کا مہینہ، سوئے ہوئے عشق، سوئی ہوئی محبتیں، سوئے ہوئے ادب، ان کو بولیے جگانے کا مہینہ ہے۔ یہ آج کا پروگرام ایک نکارہ ہے، ڈنکا ہے، نکارہ بجا دیا کہ سوئی ہوئی محبتیں جگا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ میلاد یہ مہینہ گزر جائے اور محبتیں سوئی رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ جگا لو محبتوں کو، مہینہ آ گیا، حضور کے گیت گانے کا مہینہ آ گیا، آقا کے ترانے گانے کا مہینہ آ گیا۔ بس ایک مہینے کے لیے دیوانہ بن جاؤ، ایک مہینے کے لیے
دیوانہ بن جاؤ اور دیوانہ وار آقا کی ولادت پاک کی خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، چراغاں کرو، درود و سلام کی محفلیں بپا کرو، میلاد کی محفلیں بپا کرو، اور ہر طرف ایک چراغاں اور رونق کا سما کر دو، تاکہ آپ کی خوشیاں دیکھ کر مولا بھی خوش ہو جائے۔ اور جب اللہ خوش ہو گیا پھر ہم سب کا بیڑا پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت اور ایمان کی خیرات عطا فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کے سبق کو یاد رکھ کر اس مشن کو آگے بڑھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔